یہ کون سی عزت ہے کہ ایک لڑکی اگر کسی کو محبت کر رہی ہے تو آپ لوگ زبردستی اس کی شادیاں، ایک شادی نہیں شادیاں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ نکاح نہیں کر رہے جس کے ساتھ اس کی چاہت ہے، اور غیرت کے نام پر پھر اس لڑکے کے ساتھ آپ جو سلوک کر رہے ہیں اس کی آنکھیں نکال دی آپ لوگوں نے برف والے سوئے سے. اتنا بھیانک انتقام تمہارے دماغ میں کیسے آیا تھا؟ میں نے جی ایک فلم دیکھی تھی. کون سی فلم؟ بنگالی جی. اچھا، اس میں کیا دیکھا تھا؟ وہ جی آنکھیں نکالتے ہیں. اچھا جی سر، میں نے وہ آئیڈیا استعمال کیا. اس فلم کا کلائمیکس یا اینڈ نہیں دیکھا تھا کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں. کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ ذوالفقار جی. ذوالفقار. جی ٹھیک. تمہاری بہن تھی؟ جی. اچھا. تم بھائی؟ عابد علی. عابد علی. جی. تم بھی بھائی ہو؟ جی. اظہر علی. اظہر علی. جی. تم کیا لگتے ہو؟ بیگم. تمہاری وائف کے ٹرمز تھے اس شخص کا جس کو تم لوگوں نے مارا. اچھا. ہاں بھائی؟ انور علی جی. انور علی. تمہارا کیا رشتہ ہے؟ جائی جی میری بھابی. ہاں بھائی؟ میں جی نواز. نواز. جی. رشتہ پوچھا ہے. میں سہرا جی. اس کیس میں تمہارا قصور کیا تھا خود ہی بتاؤ. سٹاون دیواری یہاں تھا جیسے کل لگا اس میں وش کو. میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں ہتھکڑی کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ جو سے جرم میں اچھی لگی ہوئی ہے. کیا جرم تھا؟ اپنے عزت کے بارے لڑے ہیں جی. کون سی عزت؟ چوتھی بار جا شروع ہویا پھر تو پھر جی اتنے سانو لاب گیا جی. اتنے جی موڑا سا اس نال یہ کام کیتا بھائی. میری بات سنو، تم لوگ کہتے ہو غیرت مند تھے، غیرت کے لیے سب کر رہے تھے، ایسے ہی ہے؟ جی ہاں. تو جب پہلے 2 بار وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو غیرت سوئی ہوئی تھی، شادی کر دیتے اسی کے ساتھ؟ نہیں جی موڑ نگاہ اگاں کر دیتا جی. اگاں موڑ اسی سے کر دیتے جس کے ساتھ وہ بھاگ رہی تھی بار بار. نہیں جی. تب غیرت کہاں تھی آپ لوگوں کی؟ موڑا قرآن. تب عزت کہاں تھی آپ لوگوں کی؟ یہ کون سی عزت ہے کہ ایک لڑکی اگر کسی کو محبت کر رہی ہے تو آپ لوگ زبردستی اس کی شادیاں، ایک شادی نہیں شادیاں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ نکاح نہیں کر رہے جس کے ساتھ اس کی چاہت ہے، اور غیرت کے نام پر پھر اس لڑکے کے ساتھ آپ جو سلوک کر رہے ہیں اس کی آنکھیں نکال دی آپ لوگوں نے برف والے سوئے سے. جی. تو یہ کون سی عزت غیرت ہے؟ خیرت موڑ ایسا جڑا ہے قرآن میلے موڑ لات بندے آ جائیں موڑ اسے قرآن تو جاوی. تمہیں قرآن آتا ہے؟ جی. پڑھے ہوئے ہو قرآن؟ نہیں جی پڑھا کوئی. تو جب پتہ نہیں ہے قرآن میں کیا ہے تو پھر تم لوگ کس چیز کی غیرت عزت کی بات کرتے ہو؟ سب سے پہلے عزت اور غیرت تو ہمارے دین نے متعارف کروائی تھی. اس قرآن میں کہا گیا ہے کہ لڑکی کی مرضی ہے تو اس کی شادی اس جگہ پہ کر دو جہاں وہ چاہتی ہے. لڑکی اور لڑکے کی تم شادی شدہ ہو، جی. تمہاری اپنی بیوی کے اوپر دل نہ ہو یا اس سے شادی نہ کرنا چاہتے تمہاری امی کر سکتی تھی؟ نہیں. اسی طرح عورت کے پاس بھی اختیار ہے. یہ ہمارا دین کہتا ہے کہ بیٹی سے پوچھا جائے. ایسے ہی ہے؟ جی ہاں. پوچھا جائے. اولاد ہے نا؟ جی ہاں. بیٹیاں بھی ہیں نا؟ ہے نا. کل کو پوچھو گے نہیں بیٹی سے کہ بیٹا تو یہاں خوش ہے کہ نہیں؟ جی پوچھنا پڑتا جی. تو پھر غیرت کس چیز کی تھی؟ اگر اس کی مرضی وہاں تھی کر دیتے. تو موڑ نہ کرنے آ جی. غلطی تو ہوئی ہے نا؟ غلطی تو ہوئی. ہوئی ہے نا اس دن جب وہ پکڑ کے وہاں پنچایت لگا رہے تھے. کس چیز کی خود ساختہ پنچایت تھی؟ نہیں لگانی چاہیے تھی. جی ہاں گل ہے. ہیں؟ جی ہاں. آج احساس ہو رہا ہے؟ جی. جس قدر یہ انسانیت سوز واقعہ تھا دنیا کے کسی مذہب میں نہ تو اس کی اجازت ہے نہ ہی ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے. آخر دین کہتا کیا ہے یہی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ محمود احمد چشتی صاحب موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. چشتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی کی آنکھیں نکال دینا برف والے سوئے کے ساتھ ایک محض اس شک کی بنیاد پر کہ اس کے تعلق ہیں ہماری گھر کی کسی عورت کے ساتھ، کیا دین اس نہج پہ آ کے بھی کہ تعلق واقع ثابت بھی ہو جائے، کیا اس اجازت دیتا ہے کہ ایسا کوئی ظلم روا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر 2 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ غیرت کے نام پر کسی پر تشدد کرنے کی اسلام قطعاً کسی مقام پر بھی اجازت نہیں دیتا. ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو حالت غیر میں دیکھا ہے، کیا میں اسے قتل کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو اسے قتل کرے. کیا تیری غیرت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہے؟ کیا بات ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان حدود و قیود کے اندر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا ہوتا، وہ ریاست کے ساتھ بھی غداری کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ساتھ بھی جو ہے اس کے احکامات کو توڑ رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من عذا مسلمن فقد عذانی، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اور پھر اس چہرے پہ مارنا
کہ جس کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ اگر تم جانوروں کو سدھارتے ہو تو ان کے چہروں پر بھی نہ مارو، چہ جائے کہ یہ کہ انسان کا چہرہ ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا. پورے کے پورے انسان میں چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اور یہ وہ چہرہ ہے جس کی مثال ایسی ہے کہ ان آنکھوں سے انسان جو ہے وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، ان آنکھوں سے جو ہے وہ مدینے کے سپنے بھی دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے جو ہے وہ اللہ خالق کائنات کے حبیب کے دیدار کی خواہش بھی رکھتا ہے. ان آنکھوں کو چھین لیا جائے صرف اس بنا پر کہ یہ شک ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من حمل علینا سلاح فلیس منا، جس نے کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھایا ابھی اسے استعمال نہیں کیا، فرمایا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں فرشتے ہیں اس شخص پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس ہتھیار کو پھینک نہیں دیتا. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ قرآن نے مجید برہان رشید سورۃ المائدہ آیت نمبر 45 کے اندر اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے. قانون پر عمل درآمد کرنا اور حدود و قیود کا جو ہے تعلق ریاست کے پاس ہے، کیونکہ اقتدار اعلیٰ قاضی کے پاس ہے، قاضی کے پاس ہے، ریاست کے پاس ہے. اللہ کی ذات کے بعد ریاست کو اللہ نے دیا ہے، اسی لیے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور حکومت وقت. اب قاضی کو اللہ نے جب یہ حق دیا ہوا ہے کہ پہلے وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا اس شخص پر حدود لاگو ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کی سزا کیا ہے اور کس طرح سے اسے جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، یہ کام ہے ریاست کا. لیکن جب کوئی شخص کسی کو سزا دینے کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ریاست کے ساتھ جو ہے وہ کہنا بہت بڑا جملہ ہے، لوگ اس کو بہت بڑا سیریس لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ غداری کر رہا ہے، کیونکہ ریاست کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے. کیونکہ ریاست نے جو احکامات قاضی کو اور ریاست کو دیے ہیں وہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ بغاوت کی کوشش کر رہا ہے. انسان خود اپنی ذات کو کیسے سنوار سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات کی. خود انسان اپنی ذات کو اسی طرح سے سنوار سکتا ہے کہ دوسروں کی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بد زبانی اور بدگمانی سے اجتناب کیا جائے. دوسروں کے متعلق جو ہے وہ بدگمانیاں کرنے کی بجائے اپنی ذات کا احتساب کیا جائے. مولا کائنات کے شہزادے یہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے، متقی تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. تنہائی کے اندر اچھی سوچیں رکھا. بہت خوبصورت میسج دیا کہ متقی وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے بلکہ متقی وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. ہاں بھائی، کیا ہوا تھا اس دن جی انہیں باندھا ٹالی کے ساتھ، اور یہ تم بھی پانی پینے چلے گئے؟ نہیں جی، اچھا، شکر ہے تم میں سے کوئی تو رہ گیا. سب پانی پینے چلے گئے تھے. میں یہاں پر اکیلا تھا جی. یہاں سے کیل پڑا تھا جو وہ میں نے اٹھایا اور اس کی آنکھ میں ڈال دے. کیوں وہ جی اسے کیوں مار دی؟ کیا کہا تھا اس نے تمہیں؟ کوئی چوری کی تھی تمہارے گھر؟ نہیں. کیا کیا تھا اس نے؟ اس بہن کو تو تم لوگوں نے کچھ کہا نہیں. اس دن وہ شخص تم لوگوں کی بہن کے ساتھ بھی نہیں تھا، تو تکلیف کیا تھی تم لوگوں کو؟ وہ جی ان کے ساتھ جا رہا تھا، پھر سے میں نے اس نے مجھے دیکھا، پھر سے وہ چھپ گیا کماند میں. جب وہ اس کے ساتھ بار بار جاتی رہی تم لوگوں نے اس کا نکاح نہیں کیا بلکہ اس کا آگے آگے نکاح کرتے رہے. کہیں نہ کہیں تم لوگوں کے اندر کہیں نہ کوئی تکلیف تھی. اس کے بعد وہ آیا تو وہ تمہاری بہن کے گھر کے اندر نہیں تھا، اس گاؤں میں آیا، تم لوگوں نے پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ لوگوں کو پیاس لگ گئی. وہ ایک اور تم اتنے لوگ، 11 لوگ. تم کہاں کی انسانیت تھی؟ یہ خود ساختہ پنچایت ہے. کبھی تھانے کا بورڈ نہیں دیکھا تھا یہاں پہ؟ جس دین نے عزت غیرت سکھائی ہے اس دین نے یہ بھی بتایا کہ کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور اسی دین نے اختیار دیا ہے عورت کو بھی کہ وہ بھی اپنی مرضی کا شوہر پسند کر سکتی ہے. گھر والے اس کا نکاح وہاں کر دیں اگر اس کی مرضی ہے تو. عورت کو اختیار دیا ہے نا دین نے. تو پھر تم لوگوں کو کس چیز کا اختیار تھا؟ غیرت کا لفظ ہی ہمارے دین نے متعارف کروایا. گناہ تھا جی، اس لیے اسے کیا گناہ تھا؟ وہ جی یہاں پر گیا تھا اس کے پیچھے. جب تم نے اپنے بہنوئی کے ہاتھ میں اپنی بہن کا ہاتھ دے دیا، یہ کام وہ کرتا تو چلو ایک معاشرتی جسٹیفیکیشن تھی اس کے پاس، تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں تھی. اب گناہ تو یہ تھا، وہ بھی جو تم نے کیا ثواب کا کام ہے نہیں جی. تو جب تم نے بھی گناہ ہی کرنا تھا تو تم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی نہیں. کوئی فرق نہیں رہا نا. جی. بہن کے بارے میں کچھ سوچا ہوا تھا کہ اس کا بھی کچھ کرنا ہے؟
तुम्हारे अंदर कोई दुश्मनी पल रही थी? ये मारे कैसे थे उसकी आंख में सुअर? सुआ था तो दोनों आंखों में मैंने जो उसकी मारा था। इतना भयानक इंतकाम तुम्हारे दिमाग में कैसे आया था? मैंने जी एक फिल्म देखी थी कौन सी फिल्म? बंगाली जी, अच्छा, उसमें क्या देखा था? वो जी आंखें निकालते हैं। अच्छा, जी सर, मैंने वो आइडिया इस्तेमाल किया। उस फिल्म का क्लाइमेक्स या एंड नहीं देखा था कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके साथ फिर क्या होता है? नहीं, एंड नहीं देखा है, मतलब की चीज देख ली। वाह, अब इसका एंड क्या होता है ये मैं बताती हूँ तुम्हें। हाँ जी, जिसे क्या सजा हो सकती है? उम्र कैद की हद तक हो सकती है। इससे सारी जिंदगी जेल में सलाखों के पीछे सड़ना पड़ सकता है। ये है इसका क्लाइमेक्स, समझ आइए नाजरीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने महज शक की बुनियाद पर, इनको शक था कि इनकी बहन उसको पसंद करती है, हालांकि अब वो शादीशुदा 2 बच्चों की माँ है। इन्होंने शक की बुनियाद पर रंगे हाथों भी नहीं पकड़ा, घर से भी नहीं पकड़ा, सिर्फ किसी के कहने पर किसी ने फोन किया कि गांव में वो लड़का मौजूद है। इन 11 लोगों ने उसे पकड़ के बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद अपनी मनफी सोच, जो शैतानियत इनके दिमाग पे तारी थी, उसको सामने लाते हुए बेदर्दी से उसकी आंखों में बर्फ वाला सुआ मार दिया। इस वक्त न जाने वो अपनी सांसों की डोरी आगे लेके चल सकता है नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी हालत अभी तक खतरे में है। इन्होंने बर्बरियत ढाई, इन्होंने इस चीज का अंदाजा नहीं किया कि ये जो कर रहे हैं ये कितनी बड़ी हैवानियत है, सफाकियत है। सिर्फ एक फिल्म में देखा और उसे असल जिंदगी में आजमा दिया। खुदारा टीवी, फिल्म, ड्रामे ये आप लोगों को सबक देने के लिए होते हैं, वहां से नेगेटिव चीजें सीखने के लिए नहीं। सर, क्या हाल है आपका? अच्छा चाहल साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक आशिकी माशूकी का शुबा, शादीशुदा औरत का शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुक, चले ये अखलाकी बुराई है, दीनी बुराई है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, कानूनी बुराई भी होगी। क्या किसी आम इंसान के पास ये हक है, वो किसी भी रिश्ते में हो, कि वो इस बुनियाद पर आंखें निकाल दे लड़के की कि तुमने हमारी घर की बेटी की तरफ देखा, या इस तरह का कोई इंसानियत सूज वाक़या रूनुमा करे, सुआ मार की आंखें निकाल देना, इसके ऊपर कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए, ये तो किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है, ना किसी कानून के तहत, ना किसी मज़हब जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कोई बंदा जो है वो इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेके और इस तरह से ये ब्रूटैलिटी के साथ वो उसके जो है ना आंखों को जो है वो सजा क्या होगी इसके ऊपर? हाँ, इसमें सेक्शन जो है ना 334 पीपीसी जो है ना वो डायरेक्ट होता है, और उस पर क्या सजा होती है? जिसके तहत 10 साल सजा होती है और साथ उसमें कंपनसेशन, जिसको हम टेक्निकली या लीगली स्पीकिंग अर्श कहते हैं। और उसमें सेक्शन फिर वो क्वांटम बताता है 337R है, जो बताता है कि इसके ऊपर जो है ना आपका जो वैल्यू ऑफ दियत है, जो कि इस टाइम 4.26 मिलियन है, वो इसके ऊपर दियत जो है ना वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है पे करने के लिए। ठीक है। और मल्टीपल मुल्ज़िमान हो तो क्या ये दियत उनमें डिवाइड हो जाएगी या हर एक ने इतनी देनी होगी? नहीं, हर एक जो मुल्ज़म है, क्योंकि ऑफेंस है ना, हाँ, तो जो उसके ऊपर कन्विक्ट होगा वो सारे जो है ना उसके मुताबिक दे दे। अच्छा, ये इखलाकी बुराई, माशरती बुराई, कानूनी शरई बुराई कि शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार कर लेते हैं, ऐसे में इसके लिए कानून में क्या सज़ा दी गई है ताकि लोग कानून को अपने हाथ में ना ले, उन्हें पता हो अवेयरनेस के तौर पे कि अगर हम थाने या कचहरी जाएं तो सज़ा ये मिल सकती है? जी बिल्कुल, इसमें भी 496B है फॉर्निकेशन के लिए, उसमें 5 साल सज़ा है और साथ में 10,000 रुपये जो है वो फाइन है। पुलिस जो है वो ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट करे, ताकि क्योंकि देखें कोर्ट्स ने जो एविडेंस आनी है उसी के बेसिस के ऊपर कन्विक्शन करनी है और फिर उसके ऊपर सजा देनी है। अगर उसमें लिक्यूनाज आ जाए तो कोर्ट्स तो फिर मजबूर हैं, उन्होंने तो एक लॉ को फॉलो करना है, जो लॉ ऑफ एविडेंस हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, उसी को फॉलो करना है और उसके अंदर अगर कन्विक्शन बनती है तो वो कन्विक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो पीछे से ही लिक्यूनाज रह गए हैं तो डिफेंस काउंसिल ऑब्वियसली उन्होंने तो फिर उसको ठीक, जैसा कि हमें माहिर कानून ने भी बताया कि इस केस में जो मुल्जिमान हैं उन्होंने जितना बड़ा ये वाक़या रूनुमा किया है, अगर मेरिट पे फैसले हों, अदालतें भी इसी तरह फैसला करें जैसा उन्होंने जुर्म किया है, उन्हें उसकी सज़ा मिले, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ यही मुल्जिमान नहीं बल्कि 22 करोड़ आवाम में जो क्रिमिनल जहनीत रखते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करने के बारे में सोचते हैं, वो इस प्रोग्राम के बाद एक बार सोचेंगे ज़रूर कि हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, कहीं इम्प्लीमेंटेशन में वीकनेस है, तो वो भी बहुत जल्द ऐसे प्रोग्राम्स को हम कर करके अवेयरनेस दे के या
इसी तरह के वाक़यात अगर होते रहे तो आवाम को बता बता कर समझा कर हम शायद अपना कोई किरदार अदा कर सकें, जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ। लेकिन ऐसे केसेस में जब सज़ा हो जाती है तो मिसाल रकम हो जाती है, और जब मिसाल रकम होती है तो लोग डरते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। इसी मैसेज के साथ मुझे अनिला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।